अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। एक बड़ी अहम बात आज आपसे करनी है, वो ये है कि ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है और अगले चंद दिन में ये इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। हुआ ये है कि तमाम हरबे जब इनके नाकाम हो गए, तो इन्होंने अब ये सोचा है कि यही एक तरीका है कि गिरफ्तार करके बिल्कुल अलहदा रखा जाए। ना कोई मोबाइल फ़ोन उनके पास होगा, ना उनका किसी के साथ राब्ता होगा और ये कि फिर उनके साथ ये मुआहदे करेंगे। और पहले इन्होंने केस बनाए, मगर बेशुमार केस बनाने के बाद मिलिट्री कोर्ट और दूसरी तीसरी धमकियाँ दी गईं और हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया, कातलाना हमला भी किया गया, मगर इमरान खान बच गया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये बिल्कुल तन्हाई में रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा और इसी तरह जो भी लोग पकड़े गए, उनको ये वो जिसको कहते हैं चक्की, वहाँ पे रखते हैं किसी को कहीं पे और कोशिश होती है कि इनको तकलीफ़ दी जाए, तकलीफ़ जितनी दे सकते हैं ये देते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता देता एक चीज़ है कि जो वाक़या उस आए दिन कमर जावेद बाजवा के साथ पेश आता है, कभी कहीं पे कोई गालियाँ निकालता है, कभी कहीं पे। अब एक और तरीका लोगों ने ढूँढ लिया है, जिनके यूट्यूब नहीं चलते, जिनकी सोशल मीडिया पे वो चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो, वो इस तरह के लोगों को ढूँढ रहे हैं अब। उनको ये जो भी पीटीएम के लोग हैं, वो मिल जाए या कमर जावेद बाजवा मिल जाए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्रोग्राम वो चलता है। और वहाँ पे गालियाँ देना ये सवाब समझते हैं। जो कॉमेंट्स आज हमने प्रोग्राम किया, उसमें बेशुमार लोगों ने बुरा भलाई कहा कि ये कमर जावेद बाजवा के साथ इसी तरह सलूक होना चाहिए था। और कइयों ने तो ये भी लिखा कि साथ उसको मारना भी चाहिए था, मगर मेरा ख़्याल है कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए। मुँह के साथ जो बात कर सकते हैं वो ठीक है, क्योंकि इन ममालिक में भी आप किसी पे हाथ उठा देते हैं, तो वो भी स्यापा गले पड़ जाता है। अब जो बंदा था उसने भी यही बात पश्तो में कही थी कि अगर ये पुलिस पीछे ना होती तो मैं इसको मारता। और ये बड़ी खतरनाक बात है, इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए। लोगों ने ये भी कमेंट्स में लिखा कि इसे जूते मारने चाहिए थे वहाँ पे। अब जितने भी ये लोग हैं जो जिनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल पड़ती हैं और वो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं। आप सबके इल्म में है पीडीएम का टोला है, मरियम औरंगज़ेब पिछले दिनों लंदन में उसके साथ क्या हुआ, इसी तरह ये लोग पब्लिक में नहीं जा सकते और जैसे ही पब्लिक में जाते हैं वीडियो बन जाती है। कमर जमा कायरा नॉर्वे में था, वहाँ पे भी उसके खिलाफ नारे लगे और लोगों ने गालियाँ निकाली, बुरा-भला कहा, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी। अब ये एक चीज़ पाकिस्तानियों के पास रह गई है, जहाँ भी पाकिस्तानी देखते हैं इनको वो फौरी तौर पे मोबाइल हर एक के पास है, वो वीडियो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसकी बीवी साथ थी तो गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए थी, किसी ने कहा कि बीवी साथ थी तो ये अ, हमारी जो फ़ौज है उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, ये इतना बुज़दिल आदमी था कि उठ के उसका मुकाबला क्यों नहीं किया, आगे से बोला क्यों नहीं? हमें अफ़सोस हो रहा है कि इतना बुज़दिल इंसान जो था, वो हमारी फ़ौज का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है। कइयों ने कहा कि बीवी के सामने इतनी ज़िल्लत और रसवाई इसकी हुई, इसको डूब के मर जाना चाहिए था। हर बंदे ने अपने-अपने तरीके के साथ आज जैसे ही ये मैंने टिकटॉक पे नज़र डाली है, सिर्फ़ एक ही मौज़ू चल रहा है। एक ही टॉपिक है ट्विटर पे, इस पे, हर जगह पे कि जनाब ये कमर जावेद बाजवा की शतरौल जो हुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त हुई। कइयों ने उसका शुक्रिया अदा किया, कइयों ने उसको सलाम भेजा, कइयों ने कहा कि हमें फ़ख्र है और इस तरह के कमेंट्स आए। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। कोई बंदा नहीं
ہاں، ایک پاکستانی میڈیا پہ یہ چل رہا تھا جناب آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری فوج کا سربراہ رہا ہے، یہ پاکستانی ہے۔ ابھی پاکستانیوں کی پہلے آپ نے کون سی عزت چھوڑی ہے جو باہر لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے؟ اب انگلینڈ پاکستان پہ جلد پابندیاں لگائے گا، انہوں نے کہہ دیا۔ اسی طرح آسٹریلیا لگا رہا ہے، اس طرح اور ممالک بھی، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے اور ہم اب ان پہ پابندی لگائیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ناظرین، بہت سارے سوالات ہیں کہ ہماری جو بھی اعلیٰ قیادت ہے ان میں اگر آپ جو موجودہ ہے اس وقت اے ٹو زیڈ آپ نظر اگر ڈال لیتے ہیں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں نظر آئے گا جو پبلک میں جا سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک نے بھیجا ہے کیونکہ انتخابات میں یہ جیت کے آ چکی ہے اور اسی کا یہ فائدہ اٹھا لے۔ اگر فرض کرے عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ابھی تو عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا تو یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام کا رد عمل ان کے بارے میں کیا ہو؟ کتنی دیر تک یہ پولیس کو استعمال کریں گے، کتنی دیر تک یہ فوج کو استعمال کریں گے عوام کے خلاف؟ تو اس طرح بڑے ہی خطرناک حالات پاکستان میں بنتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، ایک نے کامنٹس میں لکھا کہ انہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ہر بندے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے، یا ہر بندے میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ استعفیٰ دیتے جا رہے، مگر میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے۔ یہ جو بوڑھے تھے ان سے فائدہ بھی کوئی نہیں تھا، یہ نری مصیبت پڑی رہنی تھی آپ کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ینگ لڑکی اور لڑکیاں آگے آئیں گے تو پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی حالات چینج ہوں گے، کیونکہ عام پبلک سے آنے چاہیے، جیسے صنم جوید جیسی۔ یہ نہیں کہ اب ہم سب کو صنم جوید پہ لے آئے، اس کے ساتھ جتنی بھی لڑکیاں جیل میں گئی ہوئی ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ جیلوں میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ منتخب کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، لیکن یہ ابھی بہت منزل دور ہے کیونکہ کوئی انتخابات کا پروگرام نہیں ان کا۔ سپریم کورٹ آپ سب کے سامنے ایک ستو پی چکا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپس میں بات چیت کر کے تو کوئی فیصلہ کر لیں جماعتیں۔ آپس میں اگر یہ بات چیت کرنے والے ہوتے تو اور کیا چاہیے تھا؟ آج کل اگر آپ دیکھیں تو سوائے ہمارے حکمرانوں کے مذاق جو سوشل میڈیا پہ چل رہا اور کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف گیا ترکی، وہ ویڈیو لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں پہ اس کا تماشا لگا، اوور ہو رہا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ ترکی کا صدر بھی پریشان تھا کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا، کن لوگوں کو میں نے بلا لیا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، ان کی عزت جو ہے وہ اگر ان کے لوگ نہیں کرتے۔ اب ایک بندے نے یہی کہا کہ قمر جاوید باجوہ کی عزت اگر اپنے ملک میں نہیں ہے تو دوسرے ملک میں کیسے ہوگی؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ تو جناب سوالات بے شمار ہیں۔ اب قمر جاوید باجوہ کے بچوں نے بھی یہ سنا ہوگا، بہو نے بھی سنا ہوگا کہ سسر صاحب پہ لعن طعن ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر کیونکہ سب شرم ہے، بغیرت ہے، حرام خور ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کے پاس حرام کے پیسے آئے ہوئے ہیں، آپ گالیاں نکال لے، جو مرضی کرے۔ یہ اب چھپ چھپ کے زندگی گزارے گے، باقی کی ان کی نسلیں بھی چھپ چھپ کے زندگی گزاریں گی، اور یہ پبلک میں جا نہیں سکیں گے۔ جیسے یہ پبلک میں جائیں گے پھر یہی اب لوگوں کے لیے اور ہے کہ جیسے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کوئی ویڈیو بناتا ہے، اب فرانس میں اس نے گالیاں نکال لی، اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ یورپ میں آپ جب تک ہاتھ نہیں اٹھاتے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہہ رہے تھے یہ بیوی کا پرس پکڑ کے جا رہا ہے اور یہ بندہ وہاں پہ نوکر چاکر ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں آ کے ان لوگوں کو ان کی اوقات کا پتہ چلتا۔ شہباز شریف بھی آپ نے دیکھا کئی دفعہ ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ یہ جو خواجہ آصف ہے یہاں اس کی بھی کتے علی ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے متعلق سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں یہ ٹھیک خبر ہے یہ غلط ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ سوشل میڈیا سے ہی میں نے دیکھا ہے۔ اب بددعائیں تو ان کو بے شمار لگ رہی ہیں، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اتنے ظالم لوگ ہیں تو ظاہر ہے عمر کو اس حصے میں ہے اور اس حصے میں جا کے یہ ظلم کر رہے ہیں، تو
کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے میڈیکل طور پہ۔ اصل میں جو پرابلم اس وقت ہے وہ ہے عمران خان۔ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، عمران خان بھی کہہ رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا، شام کو لاتے آگرہ میں اور بھی بتائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔